بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت اسلام، احباب اہل سنت، تمام سامعین کرام، آج میں حامی نیپالی مسلم کے پیج کے توسل سے کچھ ضروری گفتگو کے حساب سے حاضر آیا، جو بھی حساس مسئلہ بنا ہوا ہے اور کافی لوگوں کے دلوں میں اس تعلق سے اعتراضات ہوتے ہیں۔ انہی چند شبہات کا اور اعتراضات کا جواب دینے کے لیے میں حاضر آیا۔ تو سوال سب سے پہلے یہ اٹھتا ہے کہ سرکار کی ازواج طاہرات میں سے حضرت مائی ام المؤمنین حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کم عمری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیوں فرمائی؟ اس پر اعتراضات مسلمانوں کی طرف سے تو نہیں ہیں، البتہ غیر مسلموں کی طرف سے اعتراضات یا اعتراض ہی ہو رہا ہے۔ مگر ہم لوگوں کا جو اسلام کا حکم ہے کہ کسی غیر مذہب کے مذہبی پیشوا دھارمک گرو کے خلاف کسی طرح کی ٹپنی نہ کی جائے، اس لیے ہم لوگ ان باتوں سے پرہیز کرتے ہیں کہ کسی بھی دوسرے مذہب کے مذہبی پیشواؤں کے لیے، مذہبی رہنماؤں کے لیے، دھارمک گروؤں کے لیے کسی طرح کا کوئی تبصرہ، کوئی ٹپنی، کوئی غلط تاثرات پیش نہیں کرتے ہیں۔ مگر جب یہ سوال آ گیا تو میں بڑا ادب کے ساتھ عرض کروں گا ویسے لوگوں کے پاس جو اس طرح کے اعتراضات میں اور اس طرح کی باتوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور توہین کے نظریے سے اور گھٹانے کے نظریے سے، کم دکھانے کے نظریے سے اس قسم کے سوالات کرتے ہیں، ان سے میں عرض کروں گا کہ آپ بھی کبھی موقع ملے، فرصت ملے تو آپ اپنے مذہبی دھرم گروؤں سے رابطہ کر کے، ان سے کانٹیکٹ کر کے اور معلوم کریں کہ آپ کے مذہبی پیشواؤں نے، مذہبی رہنماؤں نے اور آپ کے مذہبی دھرم گرو نے کتنی عمروں میں شادی کی ہے۔ تو اگر آپ اس طرح اپنے مذہب کے اور اپنے دھرم کے جانکاروں سے پوچھیں گے تو جواب پانے کے بعد شاید کہ آپ کا یہ سوال بند ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ سوال ہی نہ کریں گے۔ لیکن ہم یہ بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے دھرم گرو نے کتنی عمر میں کتنے ایج میں کیا کیا شادیاں کی، ہم ادھر نہیں جانا چاہیں گے، بلکہ یہ چاہیں گے کہ آپ اعتراض کرنے والے لوگ اپنے دھرم گرو سے اپنے مذہبی پیشوا کے بارے میں اس طرح کی جانکاری لے لیں، شاید کہ آپ کو خود ہی اعتراض کرنے کا دل نہ ہو اور آپ اعتراض کرنے سے باز آ جائیں، رک جائیں۔ جہاں تک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی کا معاملہ ہے کہ کم عمری میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے شادی کی، تو جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ حضرت مائی عائشہ سے 6 سال کی عمر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ باقی جو آپ کی بیویاں تھیں، آپ کی ازواج طاہرات تھیں، جو ہماری مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، وہ ان کی زندگیوں پر بھی نظر ڈال دینا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اسی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ آپ نے جتنی شادیاں کی ہیں تمام بیواؤں سے، مطلقہ سے، جنہیں طلاق ہو چکی تھی یا جو بیوہ ہو چکی تھی، جن کا شوہر فوت ہو چکا تھا، جن کے شوہر مر چکے تھے، ایسی خواتین سے میرے آقا نے شادی فرمائی۔ اعتراض کرنے والوں کو دونوں طرف نظر کرنا چاہیے۔ ایک طرف یہ ان کو اگر نظر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے 6 سال کی عمر میں مائی عائشہ سے شادی کی، تو انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 40 سالہ عمر میں جب آپ کی یعنی حضور علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی تو حضرت مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ اب 40 سال اور اس میں بھی بیوہ، دو شوہر سے بیوہ، دو شوہر سے بدوا،
اس خاتون کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ شادی فرمائی تو ان کو اپنے نکاح میں لیا، ان کو اپنی زندگی میں لایا، ان کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا۔ ایسے اعتراض کرنے والوں کو اس پہلو پر بھی نظر رکھنا چاہیے، اور اگر وہ اس پہلو پہ نظر رکھ لیتے تو شاید کہ اس کے بعد ان کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملتا۔ اعتراض کرنے والوں کا مقصد کتنا غلط ہے، ان کا مقصد بڑا ناپاک، انتہائی غلط۔ وہ اعتراض اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمبر کس قدر نفسانی خواہشات اپنے اندر رکھتے تھے، اور کس قدر ان کو عورتوں کی چاہت تھی اور شہزادیوں کی چاہت تھی۔ اس کو دکھانے کے لیے، اس کو درشانے کے لیے وہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو انہیں میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ جس پیغمبر کے بارے میں آپ یہ سوچ بناتے ہو، اس پیغمبر کی جیونی کا حصہ، یہ حصہ بھی اپنی نگاہوں میں رکھو کہ حضور علیہ السلام کی، اس پیغمبر کی پہلی شادی ہو رہی تھی، 25 سال کی جوانی تھی، 25 سال کا شباب تھا، اور آپ نے جس خاتون کو اپنی زندگی میں لیا، جس خاتون سے آپ نے شادی منائی، وہ خاتون حضرت مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 40 سال کی عمر ہے اس وقت ان کی، گویا کہ 15 سال بڑی ہیں وہ بھی دو شوہر سے بدوا ہیں۔ انصاف پسند آدمی اس جگہ پر ذرا گردن جھکا کے اپنی گریبان میں جھانکے اور سوچے کہ جو پیغمبر نفسانی خواہشات کا زیادہ دل دادا ہوگا، کیا وہ پیغمبر اپنی پہلی شادی 40 سالہ بدوا سے کرے گا؟ اگر اس کے اندر نفسانی خواہشات زیادہ تھی تو پہلی شادی کنواری سے کرنی چاہیے تھی، کم عمر سے کرنی چاہیے تھی۔ نہیں کیا ایسا آپ نے، بلکہ پہلی شادی آپ نے 25 سال کی جوانی میں 40 سالہ بدوا مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے کیا۔ یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے، درشاتا ہے، واضح کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا وہ مقصد نہیں تھا جو باقی عام انسانوں کا مقصد ہوتا ہے۔ دراصل آدمی کیا ہے، اپنے آپ کے اوپر دوسروں کو بھی سوچتا ہے۔ جیسی زندگی، جیسی سوچ خود کی ہوتی ہے، دوسروں کے بارے میں بھی یہی قیاس، یہی اندازہ لگاتا رہتا ہے۔ المرء یقیس علی نفسہ، آدمی اپنے آپ پر خود جس معیار کا، جس کیٹیگری کا اور جس معیار کا ہوتا ہے، دوسروں کے بارے میں بھی اسی طرح کی وہ سوچ بناتا ہے۔ جو لوگ نفسانی خواہشات کے دل دادا ہیں، انہوں نے اپنے اندازے سے، اپنے معیار کے مطابق اس طرح کی سوچ بنائی۔ مگر اگر آپ دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ نے تمام شادیاں جو کی حضرت مائی عائشہ کو چھوڑ کر، تمام شادیاں جو آپ نے کی ہیں وہ بیواؤں سے کیا ہے، بدواؤں سے کیا ہے، بڑی عمر والیوں سے کیا ہے۔ تو اب سمجھنا پڑے گا کہ جس پیغمبر نے پہلی شادی 40 سالہ بدوا سے کی ہے، وہ پیغمبر 6 سالہ مائی عائشہ سے شادی کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کی وجہ آپ کو میں بتا دوں۔ پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ 6 سال کی عمر اس زمانے میں اور اس زمین کے اعتبار سے شادی کے لائق ہوتی تھی، لیکن پھر بھی 6 سال کی عمر میں آپ نے رخصتی نہیں فرمائی ہے، اپنے گھر نہیں لائے ہیں۔ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، تو صرف شادی ہوئی ہے 6 سال کی عمر میں۔ تو یہ شادی کو دیکھتے ہیں مگر رخصتی کو نہیں دیکھتے ہیں کہ رخصتی کتنی عمر میں ہو رہی ہے، اس کو یہ نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر یہ صرف شادی کو دیکھیں گے تو ہمارے نیپال کا بھی دستور تھا اگلے زمانے میں کہ بچیوں کی شادی کر دی جاتی تھی، بلکہ گود کے بچوں کی شادی کر دی جاتی تھی۔ گود میں پرورش پانے والی اور پاؤں چلنے والی بچیوں کی شادی کر دی جاتی تھی، رخصتی اس کی صحیح عمر میں کی جاتی تھی۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ اگر صرف شادی کو یہ لیتے ہیں تو ان کو اپنے باپ داداؤں اور پروجوں کے ریت اور رسم و رواج کو بھی لات مارنا پڑے گا، ان پر بھی لان تان کرنا پڑے گا کہ ہمارے باپ داداؤں نے چھوٹی عمر میں شادیاں کیوں کی تھیں۔ ظاہر بات ہے، آج سے آپ زیادہ نہیں 25-30 برس پیچھے چلے جائیں، 40 برس پیچھے چلے جائیں تو ہمارے نیپال میں بھی، انڈیا میں بھی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادی ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی عمر میں لڑکوں کی شادی ہوتی تھی، 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی۔ تو یہاں سارے لوگ اس عمر میں شادی کرتے تھے تو گناہ نہیں تھا، اور مکہ کی سرزمین پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتنی عمر میں شادی کر لی تو گناہ بنا کے یہ پیش کر رہے ہیں۔ دراصل رخصتی کی عمر دیکھنا چاہیے۔ رخصتی ہوئی ہے 9 سال کی عمر میں۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ 9 سال کی عمر میں رخصتی کرنا یہ صحیح تھا کہ نہیں تھا۔
घर बसाना ये सही था कि नहीं था, इसको देखना पड़ेगा। शादी की तारीख, शादी का डेट देखने की ज़रूरत नहीं है। डेट देखना है कि रुखसती की उम्र क्या थी, तो 9 साल की उम्र थी। अब यह हमें सोचना पड़ेगा कि 9 साल की उम्र में मक्का की सरजमीन पर जो गर्म इलाका है, जहाँ गर्मी की शिद्दत है, वहाँ की ग़िज़ा भी गर्म है। तो जब मुल्क गर्म हो, आब व हवा गर्म हो और वहाँ की ग़िज़ा भी गर्म हो, खान पीन भी गर्म हो, तो उस इलाके में बालिग जल्दी हो जाते हैं लड़के या लड़कियाँ। बुलूगत की उम्र उस इलाके में कम होती है। कम उम्री में लोग बालिग हो जाया करते हैं। आपको दुनियावी तारीख़ का भी जायज़ा लेना चाहिए। अमेरिका में मुख्तलिफ़ इलाके हैं। उन इलाकों में बाज़ इलाके में 16 साल की उम्र में शादी है, बाज़ इलाकों में 14 साल की उम्र में शादी है, बाज़ इलाकों में 10 साल की उम्र में भी शादी है। और फिर इससे और आगे चले जाएं आप तो बहुत सारे मजहबी और धार्मिक गुरु की ज़िंदगी में ये बात मिलती है, मजहबी पेशवाओं की ज़िंदगी में ये बात मिलती है कि उन्होंने भी 6 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में शादियां की हैं। आखिर कोई इनको नज़र नहीं आते हैं। नज़र आते हैं तो एक पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनको नज़र आते हैं। तो ये नज़र की कोताही है इनकी। और फिर बालिग होने की उम्र मुख्तलिफ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे नेपाल में जिस उम्र में कोई बालिग हो तो अरब की सरज़मीन पर भी, अफ्रीका की सरज़मीन पर भी उतनी ही उम्र में कोई बालिग हो, यह कोई ज़रूरी नहीं है। बल्कि तिब्बी तहकीकात के मुताबिक, साइंसी तहकीकात के मुताबिक बालिग होने की उम्र एक है ही नहीं। हर इलाके की उम्र अलग अलग होती है। तो माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस वक्त रुखसत होकर के मेरे आका के घर आई थी, 9 साल की उम्र थी और 9 साल की उम्र में वो बालिगा हो चुकी थी। इस पर एतराज़ करना इंतहाई दर्जा की हिमाकत है, बेवकूफ़ी है और इतिहास को न पढ़ने का नतीजा है। कुछ हमारे मुसलमान भी नौजवान इसमें बहकावे में आ गए, उन्हें भी परेशानी बढ़ गई। कितने लोगों ने मैसेज करना शुरू किया, इसका जवाब क्या होगा। तो मुझे इस बात पर बड़ा अफसोस हुआ कि मुसलमान जवानों को क्या हो गया है। ये इस्लाम की तारीख़ नहीं पढ़ते हैं, इस्लाम की इतिहास को ये नहीं पढ़ते हैं, अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को, उनकी ज़िंदगी को, उनकी सीरत को ये पढ़ते नहीं है, जिसकी वजह से कोई एतराज़ कहीं से हल्का सा कर देता है और ये झिंझिला जाते हैं, ये बेताब, ये बेपरेशान और ये मुस्तरिब हो जाते हैं। तो हमारे मुसलमान नौजवानों को भी चाहिए कि वो इस्लाम के हक़ाइक़ को पढ़ें, पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी को पढ़ें, उनकी तारीख़ को पढ़ें, उनकी जीवनी को पढ़ें, उनकी सीरत को पढ़ें, उनके हवाल को, अतवार को पढ़ें। अगर वो पढ़े होते आज तो वो वहीं पर जवाब दे देते जहाँ से एतराज़ आया कि तुमको मेरे पैगंबर की वो शादी याद आ रही है जिसमें आपने 9 साल की उम्र में रुखसती ली थी, 6 साल की उम्र में शादी की थी। वो शादी तो तुमको याद आ रही है, मगर वो शादी नहीं आई याद कि सरकार ने 40 साल विधवा को, 40 साल बेवा को अपनी ज़िंदगी में लिया उस टाइम जबकि आपकी उम्र 25 बरस थी। तो इसको अगर आप याद रखते तो आप वहीं पर जवाब दे सकते थे, मगर आप जवाब न दे सके। इसका मतलब है कि आपको अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है या बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, इस बात की खुशी है कि दूसरे हजरात में हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर उन्हें चाहिए कि दोनों हिसाब से हुजूर की ज़िंदगी को पढ़ें। जहाँ 6 साल उम्र में सर हज़रत माई आयशा की शादी को ये देख रहे हैं, 40 साल विधवा से शादी रचाना भी देख लेना चाहिए। ये भी देख लेना चाहिए कि हज़रत माई आयशा को छोड़कर जितनी शादियाँ भी आपने फरमाई हैं, 9 या 11 शादियाँ, उन तमाम में सब के सब विधवाएँ थी या मुतल्लक़ा थी, यानी जिनको तलाक पड़ चुकी थी या वो विधवा हो चुकी थी, उनसे आपने शादी किया। तो जो लोग सोचते हैं कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्सानी ख्वाहिशात के ग़ुलाम थे, उन्हें ये तारीख़ जब सामने आएगी तो शायद उनका वो नज़रिया और उनकी सोच और उनका ये ख़याल बिल्कुल बदल जाएगा। अब उम्र के हिसाब से मैंने बता दिया कि अरब की सरज़मीन पर, वो सरज़मीन इतनी गर्म, वहाँ की ग़िज़ा इतनी गर्म कि 9 साल की उम्र में बिल्कुल बालिग हो जाना ये आदतन साबित है। फिर बालिग हो जाने के बाद शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो कोई इसके अंदर ताज्जुब का मकाम ही नहीं है।
کوئی حیرت کا مقام ہی نہیں ہے۔ دیگر مذہبی پیشواؤں نے تو 6 سال کی عمر میں شادی کیا ہے، وہ ان کو یاد نہیں آتی ہے، اور نشانہ بناتے ہیں تو غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ ظالم اپنی آنکھوں کی ذرا شہتیر بھی۔ اب میں لگے ہاتھوں بہتر سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی شادی کا مقصد کیا تھا، ان کی شادی میں کیا کیا بڑے بڑے مقاصد پوشیدہ ہوتے تھے، اس کو بھی میں پیش کر دوں۔ تو ایک لفظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام کی شادی اپنے خواہشات نفس کی تسکین کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ امت کی فلاح و بہبودی کے لیے انہوں نے شادیاں کی ہے، جس سے آپ نے سمجھا کہ اس میں ملت کی بھلائی ہے، اسلام کی بھلائی ہے، امت کی بھلائی ہے، تو آپ نے اس طرح کی شادیوں کو ترجیح دیا ہے۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے پہلی شادی کیا، چونکہ وہ آپ کے اعلان نبوت کا زمانہ تھا، آپ کو نبوت کا رسالت کا اعلان کرنا تھا، اور آپ یہ جانتے تھے کہ اعلان نبوت کے بعد پورا زمانہ دشمن بن جائے گا، عرب ہی نہیں بلکہ عرب و عجم پورا زمانہ دشمن بن جائے گا۔ ایسے حالات میں زندگی ساتھی وہ ہونا چاہیے جو ان پرآشوب ماحول میں ہمت نہ ہارے، حوصلہ نہ توڑے، بلکہ وہ اپنے شوہر کا حوصلہ بڑھائے، اس کی ہمت بڑھائے، دست و بازو بن کر سامنے ساتھ ساتھ کھڑی ہو جائے۔ اس کے لیے میرے آقا کی نگاہ نبوت نے دیکھا کہ مائی عائشہ کے اندر مائی خدیجہ کے اندر وہ حوصلہ ہے، وہ تدبر ہے، وہ فکری گہرائی ہے، اور وہ صبر و تحمل ہے کہ میرے ساتھ حالات کیسے بھی نازک آ جائیں گے، کتنی بھی دشواریاں آ جائیں گی، لوگ پتھروں سے مجھے میرا راستہ روکیں گے، لیکن ماں خدیجہ کے بارے میں میرے آقا نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر بہت زیادہ حوصلہ ہے، اور کٹھن وقت میں یہ میرا ساتھ نبھا سکتی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مائی خدیجہ سے شادی کی۔ دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ مذہب اسلام کو پیسوں کی، مال کی، دولت کی بھی ضرورت پڑے گی، اور مائی خدیجہ چونکہ مالدار تھیں، لہٰذا ان کی دولت اسلام کی ترویج و اشاعت میں مسلمانوں کے کام آئے، لہٰذا آپ نے حضرت مائی خدیجہ کا انتخاب فرمایا تھا۔ اس طریقے سے آپ آ جائیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جناب حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ان سے میرے سرکار نے شادی کی۔ کیوں شادی کی؟ کیونکہ آپ کی نظر میں یہ بات تھی کہ مذہب اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف یہ لشکر کفار کی تیاری جو ہوتی ہے، تو اس کی قیادت جناب حضرت ابو سفیان سنبھالتے ہیں، اور انہی کے ورغلانے سے اور انہی کی تحریک سے یہ کفار و مشرکین مسلمانوں کے خلاف طرفِ آزار ہوتے ہیں اور ان سے جنگ کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کی بیٹی ام حبیبہ اگر میرے نکاح میں آ جائے گی تو ظاہر بات ہے سسر اور داماد کا رشتہ لگ جائے گا۔ اس حساب سے جناب ابو سفیان اسلام دشمنی کا جذبہ کم کر لیں گے، اسلام دشمنی میں آگے نہیں رہیں گے، اور جو چہل پہل، جو پیش قدمی، جو دلچسپی اسلام کی بیخکنی میں ابھی یہ دکھاتے ہیں، بعد میں یہ نہیں دکھا پائیں گے، رشتے کا دباؤ ان کے اوپر پڑ جائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کے پیش نظر، اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے پیش نظر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی فرمائی، جناب حضرت ابو سفیان کی بیٹی سے۔ اور واقعی میں ایسا ہی ہوا کہ شادی کے بعد، اس کے بعد کبھی بھی جناب ابو سفیان اسلام دشمنی میں پیش نظر نہیں آئے، بلکہ ان کی تحریک، ان کا جذبہ اناد، جذبہ بغاوت سب سرد پڑ گیا، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو امن ملا، اسلام کو سکون ملا، اور بہت زیادہ جو وہ شرارتیں کرتے تھے اور کفار و مشرکین کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف جذبات ابھارتے تھے، وہ سارا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس میں مسلمانوں کی بھلائی تھی، اور امن، ملک میں امن لانا یہ مقصد تھا، کیونکہ ان کے ورغلانے سے بد امنی تھی، بے چینی تھی، اضطراب تھا، اور ہمیشہ لڑائیوں کا ماحول رہا کرتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے سوچا جب ان کا جذبہ سرد ہو جائے گا تو لڑائیوں کا ماحول ختم ہو جائے گا، امن اور شانتی کی فضا قائم ہوگی۔ تو ایک بہت بڑا مقصد تھا جناب حضرت مائی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کرنے میں۔ اس طریقے سے تمام ازواج طاہرات میں بڑے بڑے مقاصد پوشیدہ تھے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے کم عمری میں شادی تو کی، لیکن 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، تو اس میں بھی بہت بڑی حکمت تھی۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا اپنی نگاہ نبوت سے، اپنی ذہانت سے اور اپنی بصیرت سے، آپ نے دیکھا
کہ امت کی ماؤں کے لیے، امت کی بیٹیوں کے لیے، خواتین اسلام کے لیے کوئی معلمہ چاہیے، کوئی مفتیہ چاہیے جو ان کے مسائل بتا سکیں، چونکہ خواتین کو، عورتوں کو، مہیلاؤں کو مردوں سے مسائل پوچھنے میں شرم آتی تھی، آج بھی آتی ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں مخصوص عورتوں کے جو مردوں کے سامنے ذکر نہیں کر پاتی، مرد ان کو سمجھا بھی نہیں پاتا، تو حضور علیہ السلام نے امت کی بیٹیوں کے لیے محسوس فرمایا کہ ان کو ایک معلمہ چاہیے، ایک عالمہ چاہیے، ایک مفتیہ چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مائی عائشہ کے اندر وہ ذہانت ہے، وہ فطانت ہے، اور اس کے ذہن میں اس قدر باریکی ہے کہ یہ واقعی میں امت کی معلمہ کی حیثیت سے، مجتہدہ کی حیثیت سے، مفتیہ کی حیثیت سے کھڑی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کم عمری میں ان کو اپنے گھر میں لے لیا، چونکہ کم عمری کا جو ذہن ہوتا ہے وہ اور زیادہ تیز ہوتا ہے، اس کا لوح دل نقوش اپنے اندر محفوظ کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا میرے سرکار نے کم عمری میں ان کو اپنے گھر میں رکھا، 9 سال کی عمر میں اپنے گھر لے آئے تاکہ عائشہ میری پرسنلی زندگی کو دیکھتی رہے، میرے معمولات کو دیکھتی رہیں، میرے مسائل بتانے کو اور میرے عمل کو، میرے کارناموں کو، میری زندگی کو، میرے شب و روز کو، میرے لمحات کو اور میری زندگی کے ایک ایک پل کو قریب سے دیکھتی رہے، اور پھر اس کے اندر میری زندگی کی وافر معلومات آ جائے، اور جو مسائل دوسروں کو میں بتاتا رہوں وہ مسائل بھی سیکھ جائیں۔ تو چنانچہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی صحبت با فیض کی برکت سے اس قدر زبردست عالمہ بن گئیں اور مسائل کے معاملے میں اس قدر درجہ اجتہاد پر پہنچ گئیں کہ بڑے بڑے مسائل، جو مسائل کبھی کبھی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل نہیں کر پاتے تو وہ مائی عائشہ کے پاس ان مسائل کو بھیجتے اور یہ حل کر کے واپس کرتی تھیں۔ تو شان اجتہاد، درجہ اجتہاد پر یہ پہنچ گئی، اور امت کی بیٹیوں کے لیے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک معلمہ کی حیثیت سے، ایک مفتیہ کی حیثیت سے آپ ابھری ہیں، اور جتنے بھی مسائل خواتین کے ہوتے تھے پھر سرکار کو نہیں بتانا پڑتا تھا، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان مسائل کو حل کیا کرتی تھی، فتوے دیا کرتی تھی، اور عورتوں کے مسائل کے معاملے میں دلچسپی لیا کرتی تھیں۔ تو یہ ایک حکمت تھی، یہ بھی ایک حکمت تھی جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے کم عمری میں مائی عائشہ کو اپنے گھر میں لایا تھا۔ تو کون جانے، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تو اسلام کی اسٹڈی کرنی پڑے گی، اس کی تاریخ کو کھنگالنی پڑے گی، اس کی گہرائی میں اترنا پڑے گا، تب جا کر کے یہ سب گہری باتیں اور اونچی اونچی باتیں معلوم ہو پائیں گی۔ یہ کیا جانیں گے صرف جنہوں نے دیکھ لیا کہ 6 سال کی عمر میں شادی کر دی، یہ نہیں دیکھا کہ 6 سال کی عمر میں شادی تو کی مگر رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، یہ نہیں دیکھا کہ ان کی شادی میں مقصد کیا تھا، یہ نہیں دیکھا کہ باقی جو بیویاں تھیں آپ کی تمام کے تمام وہ بیوائیں تھیں، مطلقہ تھیں۔ تو اس طریقے سے وہ بے سر پاؤں کا اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں بغاوت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی مذہب کے مذہبی رہنماؤں کے خلاف کوئی بات کی جائے۔ کیا ہے ٹائم بچ رہا ہے تو لے لیں، اور چند سوال تو تھے تو اس میں سے کچھ تو جواب مل گیا ہوگا، ایک سوال لے لیتے ہیں اور ایک گزارش ہے۔ تو بولے سوال ہے کہ دیگر مذاہب کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے کہ جب تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیں تو پھر تم لوگوں کے لیے 4 ہی جائز کیوں؟ ان کی پیروی کرتے ہو تو تم بھی 11 شادی کرو۔ ہر معاملے میں پیروی نہیں کی جاتی ہے، جن معاملے میں حضور علیہ السلام نے پیروی کا حکم دیا ہے اسی معاملے میں پیروی کی جاتی ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں۔ ظاہر بات ہے کچھ ریزرو باتیں ہوتی ہیں سب کے ساتھ، تو جو باپ کرے گا وہی بیٹا کرے گا، ایسا تھوڑا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بہت ساری باتیں خاص تھیں جو انہی کے ساتھ تھیں۔ صوم وصال، مسلسل روزے رکھنا، رات دن مسلسل روزے رکھنا ان کی خاص بات تھی، اب اس کی نقل امت کو نہیں کرنی ہے۔ 11 شادیاں یہ حضور کے لیے صرف اجازت تھی اللہ کی طرف سے، یہ ان کا خاص مقام تھا، اور حضور نے منع فرما دیا 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ جس قرآن نے حضور کو 11 کی یا اس سے بھی زیادہ کی اجازت دی شادی کی، اسی قرآن نے باقی لوگوں کے لیے، امتی کے لیے
4 کی حد بندی کر دیا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، شادی کرو عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو، 2 2 3 3 4 4 4، یہ زیادہ سے زیادہ 4 ہے، اور وہ بھی 4 کی شادی ان تمام شرائط کے ساتھ کہ 4 کو نبھا سکے، اس کی ضروریات کو پوری کر سکے، اس کے تمام تقاضوں کو پورا کر سکے، کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے، برابری کا خیال رکھ سکے، یہ ساری باتیں ان کے اندر ہیں۔ تو جو اسلام کو سمجھا ہی نہیں، وہ ایک بات کو لے کے اڑتے ہیں، تو ان کا اڑنا مجھے تعجب میں نہیں ڈالتا، وہ ان کا کام ہے اڑنا، وہ جانتے نہیں اسلام کو۔ تعجب ہوتا ہے اپنے مسلم نوجوانوں پر کہ یہ اسلام کو کیوں نہیں جانتے، اور ان کے اوپر ان کے سامنے جب اعتراض آتا ہے ان کے پیغمبر کے بارے میں تو یہ شرمندہ نادم کیوں ہو جاتے ہیں، پریشان کیوں ہو جاتے ہیں۔ اول تو ان کو اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، اسلام کو پڑھنا چاہیے، موٹی موٹی جانکاری ان کو رکھنا چاہیے۔ اگر یہ جانکاری رکھے ہوتے تو آج یہ پریشانی نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے ایک گزارش بھی اپنے پاس موجود ہے کہ مسلمان عوام کے پاس اپنے مذہب کی بنیادی یعنی بیسک جانکاری نہیں ہوتی ہے، جبکہ دنیا جہان کی جانکاری ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم عوام سے کوئی دوسرے مذہب کا شخص ہمارے مذہب پر بات کرتا ہے اور غلط بتاتا ہے تو ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہوتا۔ تو گزارش ہے کہ آپ عوام کو ترغیب موٹیویٹ فرما دیں کہ کم از کم اپنے مذہب کے بارے میں بنیادی یعنی بیسک باتیں جاننے کی کوشش اپنے مذہب کے بارے میں ضروری ہے کہ جو اس کی بنیادی باتیں ہیں، بیسک باتیں ہیں، ان چیزوں کی تعلیم لیں، ان کا علم حاصل کریں، جانکاری حاصل کریں، تاکہ آپ کو کبھی بھی اس طرح کے اعتراضات سامنے آنے پر پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ خود وہی جواب دے دیں، جہاں سے سوال اٹھے، جس سوراخ سے سوال اٹھے اسی جگہ جواب دے کر کے آپ اس کو بند کر سکنے کی اپنے اندر قابلیت پیدا کریں، صلاحیت پیدا کریں۔ اب ہر بات میں پریشان ہو جانا، خیر علماء تو ہیں ان کا جواب دینے کے لیے، مگر آپ سب کو بھی، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے دھرم کے بارے میں جو ضروری معلومات ہیں، جو ضروری جانکاری ہے وہ حاصل کریں، تاکہ آپ کو آئندہ کبھی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس معاملے کو لے کر کے نیپال میں بھی کہیں کہیں پر دیکھا کہ کوئی غیر مسلم صاحب نے ٹپنی کیا، تو اس کے لیے ہمیں جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا ہے کہ کسی دوسرے مذہب کے گرو کو یا دوسرے مذہب کے مذہبی پیشوا کو لان تان کریں یا ان کی زندگی پر ٹپنی کریں، یہ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کے لیے پریشان ہونے کی۔ ہمارا ملک نیپال امن شانتی کا گہوارہ ہے، یہاں اس طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، یہاں بہت اچھے انداز میں بھائی چارگی کے ماحول میں سب لوگ جیتے ہیں۔ چند لوگ ہیں جو یہاں کے امن کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں، یہاں کی شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں کی گورنمنٹ الحمدللہ سخت ہے، اس پر نظر ہے، اور بلکہ گورنمنٹ ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے جو بھی لیڈر ہیں، نیتا ہیں، راجنیتک دل ہیں، وہ تمام سنجیدہ ہیں یہاں، اور کسی کے دل میں اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تو چند سڑک چھاپ لوگ اور بے وقت لوگ، جس کی کوئی نہ پوچھ، نہ کوئی وقت، نہ کوئی مقام، نہ اس کی کوئی درجہ، تو اس طرح کے لوگ اگر کچھ بکواس کرتے ہیں تو ہمیں مشتعل ہونے کی یا جذبات میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھنا چاہیے، اور جو ہمارا مذہب کہتا ہے اس مذہب کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ ایک فطری بات ہے کہ آپ کسی کے باپ کو گالی دیں گے تو وہ آپ کے باپ کو گالی دے گا، تو گویا کہ آپ خود وجہ بن رہے ہیں اپنے باپ کو گالی سنوانے کا۔ لہٰذا ہمیں ہرگز کسی بھی دھرم کے جو پیشوا ہیں، جو ان کے اغوا ہیں، جو ان کے قائد ہیں، اس کے خلاف کسی بھی طرح کی ٹپنی یا غلط تبصرہ کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے مذہب کی جانکاری حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی چند گزارشات کے ساتھ میں پھر سے آخر میں گزارش کروں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ آپ نیپال میں کسی بھی طرح کا احتجاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم امن کا پیغام دیتے ہیں، شانتی کا پیغام دیتے ہیں، اور بھائی چارگی کا پیغام دیتے ہیں۔ اسی پیغام کو ہم دیتے رہیں گے تاکہ ہمارا ملک جو پوری دنیا میں ابھی امن و شانتی کے حوالے سے ایک الگ تھلگ ملک ہے، اس ملک کی یہ پہچان، یہ وشیشتا، یہ خصوصیت جانے نہیں پائے۔ اور اسی کے ساتھ تمام حضرات کو ہم کہیں گے کہ اپنے مذہب کی جانکاری حاصل کیجیے، زیادہ سے زیادہ جو ضروری جانکاری ہے اس کو آپ پراپت کیجیے، اپنے علماء سے مل کر کے، رابطہ کر کے،
تاکہ آئندہ آپ کو کسی طرح کی پریشانیوں کا سامنا نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔